کھانے کو کھجور بھی نہیں ملتی. اللہ. اور کئی واقعات ایسے آتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, آپ بھوک نے ستایا اور گھر سے نکلے. دیکھا تو ابوبکر اور عمر بھی باہر تھے, ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا ان کو بھی بھوک نے ستایا اور کچھ نہیں ملا اور وہ بھی باہر نکلے ہوئے. اللہ اکبر. اور پھر جب کسی صحابی نے, غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں احباب کی دعوت کی اور بکری کا بچہ ذبح کر کے ان کو کھانا کھلایا, تو حضرت نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات وہ ایک روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھ کے خادم سے کہتے ہیں کہ گھر دے آؤ فاطمہ کو, اس لیے کہ وہ بھی کئی دن کی بھوکی ہے. آپ اندازہ تو کریں, یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ کافر جو ہے عیاشیاں کرتے پھریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام ہیں اور جو اہل اللہ ہیں وہ مغلوبیت میں ہوں اور وہ قسم پرسی کے حالات میں ہوں. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اللہ کریم نے یہاں واقعہ موسیٰ و خضر کے اندر دیا. اللہ اکبر. اب بظاہر یہ واقعہ ہے, اس کے اندر علم کی آزمائش. میں نے شروع میں سورہ کہف کے تعارف میں عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ دراصل علم کی آزمائش ہے, علم کی ابتلا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فوری صورت یہ ہوئی, بخاری شریف کے اندر آتا ہے کتاب التفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 یا 4 صحیح روایات اس کے اندر موجود ہیں کہ جس میں حضرت سعید بن جبیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا یوں تھا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں واعظ فرما رہے تھے بنی اسرائیل. تو واعظ فرما رہے تھے تو واعظ میں ظاہر ہے کہ وہ نبی کی بات ہو اور اللہ کا پیغام ہو تو اس کے اندر تاثیر تو ہوگی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب بڑا ہی دلوں کے اوپر رقت طاری کر دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا تو کسی شخص نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ سے بڑا عالم بھی کوئی دنیا میں ہے؟ اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خیال سے کہہ دیا لا کہ نہیں ہے, اس خیال سے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. علوم شرعیہ کا سب سے بڑا عالم تو نبی ہوتا ہے, وقت جو وقت کا نبی ہو. تو اس بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نہیں. اللہ. یا پھر سوال کسی دوسری حدیث میں دوسری روایت میں یوں بھی ہے ای الناس عالم, لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عالم, میں ہوں, میں سب سے بڑا عالم. تو سوال یہ تھا کہ روئے زمین پر کوئی ہے آپ سے بڑا عالم؟ تو انہوں نے کہا اللہ. اور اگر سوال یہ تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے کہا میں ہوں. دونوں صورتوں میں گویا انہوں نے اب علم کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور علوم شرعیہ کا روئے زمین پر جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ بہرحال نبی ہی ہوتا. لیکن اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ نہیں, تیرے سے بڑا عالم بھی ہے, کوئی اور بھی ہے جو جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خود خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے وہ آدمی دکھا کہ جس کے پاس علم جو ہے ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جو مجمع البحر ہو, یعنی جہاں پہ 2 سمندر یا 2 دریا ملتے ہیں, وہ جو جگہ ہے وہاں پہ چلے جاؤ, وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا. بلکہ جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ایک مچھلی اس کو نمک وغیرہ لگا کر اپنی زنبیل میں اپنے تھیلے میں رکھ لو, اور ایک ایسا مقام آئے گا جب وہ مچھلی نکل کے دریا میں چلی جائے گی, اور جب وہ دریا میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے جہاں پہ وہ آدمی ملے گا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر یوشع بن نون کو, جس کا ذکر نام کا تو یہاں پہ نہیں ہے, خضر کا نام کا بھی ذکر نہیں ہے یہاں پہ, تو میں نے عرض کیا کہ اس کا درست پروننسیشن تو خضر ہے, لیکن دراصل یہ اس کو عرف عام میں خضر بھی کہہ دیتے ہیں, اور خضر بھی کہا جانا اب اس اعتبار سے صحیح ہے
کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ مستعمل ہے۔ اب یہ دونوں یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، اور یہ واقعہ اللہ کریم نے یہاں پہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے، اپنے خادم سے کہا لا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ، میں چلتا ہی رہوں گا، اور یعنی میں کبھی نہیں رکوں گا کہ جب تک میں حتیٰ ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، جہاں دو سمندر یا دو دریا ملتے ہیں، او یا امضی حقبا، یا پھر میں مدتوں چلتا رہوں، یعنی اگر وہ جگہ نہ آئی تو میں تو چلتا ہی رہوں گا۔ حقبا، حقب جو یا حقب جو ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ حقب سے مراد 1 سال ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ حقب سے مراد 70 یا 80 سال ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ حقب سے مراد غیر معینہ لمبی مدت ہے، لیکن بہرحال جو بھی اس سے مراد ہو، حقبا یہ تو ایک غیر معینہ مدت ہے۔ میں جب تک بھی، چاہے میں ہمیشہ چلتا رہوں، لیکن میں جب تک مجمع البحرین پہ نہیں پہنچوں گا یا مدتوں چلتا رہوں، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اور یوں کہہ کہ وہ چل پڑے اپنے اس کو ساتھ لے کر۔ اچھا، یہ چونکہ اس کے بے شمار پہلو ہیں اس واقعے کے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کریم نے اس ابتلاء اور آزمائش اور حق اور باطل کی آویزش اور ایمان اور مادیت کی جو کشمکش ہے، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کبھی ظاہری حالات سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اصل حالات کی حقیقت اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اصل حالات وہ نہیں ہوتے جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے، اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات پر کیا اجر دینے والا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ علم علوم شرعیہ سے الگ ہے، وہ علوم تکوینی ہے، اور وہ تکوینی امور کا، امور تکوینی کا کوئی علم ہے جس کا علوم شرعیہ کے ساتھ یا امور شرعی کے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ لہٰذا یہ ایک واقعہ جو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے کسی حد تک یہاں بھی کافی تفصیل سے ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات ہمیں بخاری شریف میں ملتی ہیں اور دیگر احادیث کے اندر ملتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے وہاں سے اپنے ساتھی کو ساتھ لے کے، فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے اس مجمع البحرین کے اوپر، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ سمندر میں چلی گئی اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر، اس نے اپنا سمندر میں راستہ بنا لیا سربا، ایک سرنگ کی طرح۔ اور کہتے ہیں کہ جب دونوں گئے تھے اور ایک چٹان کے پاس انہوں نے جو ہے وہ آرام کیا، آرام کر رہے تھے، تو اس دوران وہ مچھلی ایک دم اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس چٹان کے نیچے جو پانی تھا وہ آب حیات تھا، اور اس کے چھینٹے اس کے اوپر پڑے، جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس مچھلی کو زندہ کر دیا، اور وہ اس نے چھلانگ لگائی، تھیلے سے نکلی اور وہ یوں پانی کے اندر چلی گئی، لیکن پانی کے اندر ایسی عجیب طریقے سے گئی کہ وہ جہاں وہ پانی کے اندر جا رہی تھی تو پانی ادھر ادھر ٹھہرتا چلا جا رہا تھا، ایک سرنگ سی بنتی جا رہی، جیسے پتھر ہوتا جا رہا تھا پانی، اور وہ جہاں جہاں جا رہی تھی وہ پانی ٹھہرتا جا رہا تھا اور ایک سوراخ کسی کیفیت بنتی جا رہی تھی۔ یہ ہے معنی سربا، سرب کا معنی ہوتا ہے سرنگ، تو ایک سرنگ بناتی ہوئی، ایک سرنگ کی شکل میں یوں وہ اندر چلی۔ اب اس چیز کو دونوں سوئے ہوئے تھے، حضرت یوشع بن نون نے دیکھا، خادم نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، کیونکہ اگلی آیت میں ہے فلما جاوزا، جب وہ دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تھک پڑے ہیں، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم اس سفر سے بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو لاؤ ہم صبح کا کھانا کھا لیں، یعنی مچھلی کو ہم کھا لیتے ہیں، بھوک لگی تھی۔ تو غدا ناشتے کو یا صبح کے کھانے کو کہتے ہیں، ہمارا ناشتہ لاؤ، یہ ہمارا کھانا لاؤ۔ لقد لقینا، یقیناً پہنچی ہے ہم کو، من سفرنا، اس ہمارے سفر سے، ھذا، اس ہمارے سفر سے، نصبا، تھکاوٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک منزل مقصود سے آگے نہیں نہ نکلے تب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں تھکے، بہت سفر کیا لیکن نہیں تھکے، اور لیکن جو ہی اس سے آگے نکل گئے تو پھر ان کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا لاؤ یار کھائیں، اس کو بھوک بھی لگ گئی اور تھکاوٹ بھی ہو گئی، لیکن وہ آگے سے
وہ کہتے ہیں قال ارأیت اذا اوینا الی الصخرہ، خادم کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، یہ مجھے شیطان نے بلایا ہے کہ میں آپ کے پاس اس کا ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں راستہ بنایا تھا۔ اور یہ بات اب وہ بتا رہے ہیں خادم یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، گویا کہ بھولا کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھولے تھے، یوشع بن نون بھولے تھے اکیلے، موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سوئے ہوئے تھے، تو جس کو پتا تھا وہ بھولا تھا، اور اس نے کہا کہ فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا تھا مچھلی کا ذکر کرنا اور میں نے بتانا تھا، وہ اس وقت، وہ تو اسی وقت چلی گئی تھی سمندر میں، میں بتانا بھول گیا اور یہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا۔ اوپر والی آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھولا ایک تھا، ان دونوں اس ایک بھولنے والے کی کے فعل کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف کی ہے، نسیا حوتہما۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا ہے اور انہوں نے اس کو کنٹراڈکشن سمجھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ بعض اوقات جو بیان ہے، جو اسلوب ہے، اسلوب بیان میں ایک چیز کے جو فعل کی نسبت ہے وہ دونوں کی طرف کر دی جاتی ہے، اسلوب بیان میں اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اس کی مثال یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جو مرج البحرین یلتقیان، یہاں دو سمندر ملتے ہیں، ایک میٹھے پانی کا ایک کھارے پانی کا، اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور اس میں سے موتی لؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں، لیکن یہ ہیرے جواہرات جو اس میں سے نکلتے ہیں، اور جو ماہرین کہتے ہیں اور مفسرین کا بھی خیال ہے کہ ہیرے اور جواہرات کبھی بھی میٹھے پانی سے نہیں نکلتے، یہ ہمیشہ کھاری پانی سے نکلتے ہیں، جبکہ بیان کیا ہے؟ یخرج منہما، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں موتی، ہیرے اور جواہرات۔ تو علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اور علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ ایک اسلوب ہے جس کو قرآن نے اختیار کیا ہے، باوجود اس بات کے کہ میٹھے پانی سے ہیرے جواہرات نہیں نکلتے بلکہ ہیرے جواہرات صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، اس کے باوجود منہما کی ضمیر ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ کھاری پانی سے، کیونکہ تذکرہ دونوں کا اکٹھا تھا تو فعل کی نسبت کسی ایک پانی کی طرف تھی تو اس کو دونوں طرف کر دیا، بعینہ ہی سفر دونوں اکٹھے کر رہے تھے، اس لیے دونوں میں سے ایک کے فعل کو دونوں کا فعل قرار دیا گیا ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ بھولے صرف حضرت یوشع بن نون ہی تھے، اور انہوں نے پھر وضاحت کر دی فإنی نسیت الحوت، اور یہاں جو نسیا حوتہما کہ ظاہر ہے دونوں کی ذمہ داری تھی اور ان کو پتہ رہنا چاہیے تھا، ایک بھول گیا، اس نے دوسرے کو نہیں بتایا، تو گویا وہ اپنی مچھلی کو جہاں وہ گئی سرنگ بنائی اس کو بھول گئے۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، ساتھ انہوں نے کہہ دیا یوشع بن نون نے کہ مجھے جو بھلایا ہے نا یہ شیطان نے بھلایا ہے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کو یاد کروا دیتا، یعنی میں چاہتا تو تھا میں آپ کو یاد، یعنی سوئے ہوئے تھے نا، دونوں سوئے ہوئے تھے، تو اتفاق سے ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی میں جب مچھلی جا رہی تھی تو انہوں نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی سوئے ہوئے تھے، یہ پھر سو گئے، انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے آرام کر کے تو میں ان کو بتا دوں گا، بتانا بھول گئے، جب اٹھے تو اس وقت یاد ہی نہیں رہا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ میں یاد کرواؤں آپ کو، مجھے یاد ہی نہیں رہا، مجھے شیطان نے بھلوا دیا۔ ان اذکرہ، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات یہ ہے ان اذکر لہ، کہ میں اس مچھلی کے بارے میں آپ کو یاد کرواتا، یعنی یہاں پہ اذکرہ نہیں ہے، اذکر لہ ہے، یہ ایک قرات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہوتی ہے، لیکن مفہوم بہرحال ایک ہی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے بڑا عجیب سا راستہ بنایا۔ عام طور پہ مچھلیاں جب کودتی ہیں سمندر میں تو کوئی راستہ نہیں بنتا، کوئی سرنگ نہیں بنتی، بس وہ ڈوب جاتی ہیں، لیکن وہ سرنگ بناتے ہوئے گئی، عجیب و غریب انداز سے اس میں گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی، انہوں نے کہا کہ وہی تو تھی جو جس کی تلاش میں ہیں، ذالک وہی جگہ تھی، ما کنا نبغی جو ہم تلاش کر رہے تھے، اللہ اکبر، یعنی جس کی طرف ہم جو ہماری منزل مقصود ہے وہی تھی۔
فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے نقش قدم پر واپس لوٹے، اپنے قدم کے نشان دیکھتے ہوئے ان کی طرف واپس آئے، ان کے پیچھے چلتے چلتے. فوجد عبدا من عبادنا، وہاں آئے تو ایک ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتن، جس کو ہم نے رحمت عطا کی تھی، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمناہ، اور اس کو ہم نے سکھایا تھا، من لدنا علم، اپنی طرف سے ایک علم عطا کیا تھا، من لدنا علم، اپنی طرف سے ہم نے اس کو ایک علم عطا کیا تھا. یہ جو عبد من عبادنا ہے، یہ ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام. یہ نبی تھے نہیں تھے، ولی تھے، فرشتہ تھے، یا کچھ اور تھے، یا کوئی اور مخلوق تھے، یا ایک سمبولک، ایک بالکل تمثیلی انداز میں کوئی شخصیت تھی، یہ مفسرین کے ہاں اختلاف. کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ نبی تھے. اور یہ جو آتیناہ رحمتن، ہم نے ان کو رحمت عطا کی تھی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ ہے کہ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی جناب سے ان کو رحمت عطا کی، تو یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، گویا نبی تھے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک رائے ہے. اور پھر عبد من عبادنا، ظاہر نبی تھے تو پھر بشر میں سے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے جو مختلف روایات کی روشنی میں ان کا باقاعدہ نام لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ، اور دیگر مفسرین نے بھی تبائی اس حوالے سے وہ بھی مشہور ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے باقاعدہ اس کا شجرہ لکھا ہے کہ بلیا بن ملکان بن عبر بن ارفقشد اور بن سام بن نوح. ہو سکتا ہے یہ یہی شجرہ ہو، لیکن کوئی بات حتمی نہیں کہی جا سکتی. نبی تھے کہ نہیں تھے، یہ بات بھی حتمی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے علم کی نوعیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کی نوعیت میں فرق تھا. اور ایک تو وہ فرق ہے جو ہم قرآنی بیان سے محسوس کرتے ہیں کہ ان کا علم اور نوعیت کا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر صبر نہیں کر سکے اور پتہ بھی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ اعتراض کیا. لیکن ایک وہ بیان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس میں تو بالکل کلیئر کٹ خضر نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا ان لی علما لا ينبغی لک ان تعلمہ، میرے پاس ایک علم ہے جو تو نہیں جان سکتا، وہ تیرے علم میں آ ہی نہیں سکتا، میرے پاس ایک علم ہے. ان لی علما لا ينبغی لک ان تعلمہ، تو اس کو جان لے یہ ممکن ہی نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا، ایک علم تیرے پاس ہے، لا ينبغی لی ان اعلمہ، وہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کو جان لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ بالکل اور نوعیت کا تھا، اور وہ علم جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ بالکل اور نوعیت کا تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ دونوں کے پاس ایک جیسا علم تھا، اگر دونوں نبی تھے تو نبیوں کے پاس تو ایک جیسا علم ہونا چاہیے. نبی علوم شریعت کا ماہر ہوتا ہے، اور اگر حضرت خضر بھی نبی تھے تو کم زیادہ علم ہو سکتا ہے. جس طرح دیگر انبیاء ایک نبی کی موجودگی میں مختلف انبیاء آتے رہے، ایک نبی دوسرے نبی کو سکھاتا بھی رہا، ایک نبی دوسرے کے ماتحت بھی رہا، انتظامی طور پر ماتحت بھی رہا، تبلیغی طور پر بھی ماتحت رہا، علمی طور پر بھی یہ نبی ایک وقت میں کئی انبیاء آتے رہے. لہٰذا اگر وہ نبی ہوتے تو یہ نہ کہتے جو بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ان لی علما لا ينبغی لک ان تعلمہ، میرے پاس ایک علم ہے جو تیرے لائق نہیں ہے، تو اس کو نہیں جان سکتا، اور ایک تیرے پاس علم ہے جس کے لائق میں نہیں ہوں. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے لائق وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی تو نہیں. لیکن بہرحال یہ چونکہ دونوں آراء موجود ہیں، اس لیے میں آپ کو بتائے چلا جا رہا ہوں
کہ نبی ہونے کے دلائل بھی انہوں نے دیے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں نبی ہیں اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ نبی نہیں ہیں، وہ ان میں سے تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، اور اس پر پھر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے سیکھنے کے لیے گئے ہیں، اس سے لوگوں نے یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا کر دی ہے کہ ولی جو ہے وہ نبی سے زیادہ بلند ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایک علم دیا تھا، اس کے علم کی نوعیت اور تھی۔ علوم شرعیہ کے سب سے بڑے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن تکوینی امور کا عالم ہونا یہ ایک بالکل اور بات ہے۔ لہذا لگتا یوں ہے، میں اس بحث سے قطع نظر کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، انسان تھے کہ نہیں تھے، بشر تھے کہ نہیں تھے، فرشتہ تھے کیا تھے، ایک بات ضرور ہے کہ اس دنیا کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے وہ امور تکوینی کے تحت چل رہا۔ اللہ تعالیٰ کے کارکنان قضاء و قدرت اس دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ مرتے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کارکن اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پوری دھرتی کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، ہر ایک چیز امور تکوینی کے تحت جو مرتب ہو رہی ہے اور جو وقوع پذیر ہو رہی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کارکن شامل ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، چاہے وہ اللہ کے فرشتوں میں سے ہو۔ وہ جو کارکنان قضاء و قدرت کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اللہ کروا رہا ہوتا۔ اس لیے وہ آگے آخر پہ کہتے ہیں وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ نے مجھے کہا تھا تو میں نے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کام کرواتا ہے، اپنے کارکنان سے یہ کام کرواتا ہے، تو وہ کارکنان قضاء و قدرت میں سے ایک کارکن تھے، جو بھی ان کا اوریجنل تھا، اور جو بھی، اور اسی وجہ سے اور بھی کئی غلط فہمیاں پیدا کر لی گئیں کہ وہ جو حضرت خضر تھے وہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا اور وہ اب بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ ہیں۔ یہ بھی ساری کی ساری غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ ایک تو قرآن و حدیث سے، کسی صحیح حدیث سے اور قرآن سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ قرآن سے بلکہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ کوئی نبی، کوئی بشر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو زندہ رہا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے کسی کو ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ جب کسی کو بھی نہیں دی تو اس کا مطلب ہے خضر کو بھی نہیں دی، تو کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے۔ تو یہ کیٹیگوریکل ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء کی اس آیت کے فوراً بعد اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت آنی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی باقی نہیں بچا۔ پھر اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا آج کی رات اس دھرتی پر جو کوئی بھی ہے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ عَلَىٰ رَاسِ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَاهِرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ تو اگر کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا، آب حیات پی کے رہنے والا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استثناء فرما دیتے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں کہ زندہ نہیں ہیں، کوئی ایسی ہمیشہ کی زندگی۔ اور اسی طرح حضرت یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی غزوہ بدر کے موقع پر، اس کو بھی امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ان کے دلائل میں ذکر کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اہل بدر کے لیے کامیابی کی، غزوہ بدر والی رات، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا، لا تعبد ابدا، تو روئے زمین پہ تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب ہے روئے زمین پہ اگر کوئی اور ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ اگر ہلاک ہو گئے تو پھر سوائے خضر کے اور کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، گویا دنیا پہ کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے کوئی آب حیات پی کر، حیات جاوداں لے کر جو ہے وہ اس دھرتی پر پھر رہی ہو، جیسا کہ مختلف لوگوں کا خیال ہے۔ یہ بالکل خرافات ہیں اور اس کا کوئی ثبوت قرآن میں یا صحیح حدیث کے اندر نہیں۔ بہرحال
کچھ لوگوں نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور وہ کہتے ہیں آتیناہ رحمۃ من عندنا سے مراد نبوت ہے، اور باقی مفسرین کا خیال یہ ہے یہاں رحمتاً سے مراد دیگر انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے تھے، اس میں سے ایک علم کا انعام تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے ایک علم عطا کیا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ہم یہ اس کا ترجمہ پورا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جو بقیہ مباحث ہیں ان کو کنکلوڈ کر لیں گے انشاءاللہ۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، وہ روایات میں آتا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو ایک شخص جو ہے وہ کپڑا سر پہ لیے بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کو السلام علیکم کہا، وہ حیران ہو گئے اور اس نے کہا کہ اس دھرتی کے لوگ تو اس طرح السلام علیکم نہیں کہتے، تو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے ویسے کپڑا اوپر سر پہ لیے کہا موسیٰ من بنی اسرائیل، یا موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ تو پھر ان کی آپس میں گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حل اتبعک، قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی اس بات پہ کر سکتا ہوں، علی اس بات پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھا دیں، مما علمت رشدا، جو آپ کو سکھایا گیا ہے بھلائی اور دانش کا علم وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ قال، تو انہوں نے کہا انکا، بے شک تو، لن تستطیع، تو استطاعت نہیں رکھتا، معی، میرے ساتھ، صبرا، کہ تو صبر کرے، یعنی صبر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تجھ سے صبر ہو نہیں سکے گا۔ وکیف تصبر، تو صبر کر بھی کیسے سکے گا، علی ما لم تحط بہ خبرا، اس بات پر جس بات کی تجھے خبر نہ ہو، اس پر کیسے صبر کرے گا؟ جس کی بات کی اطلاع نہ ہو اس پر کیسے صبر کرے؟ یہ ہے انسان کی نفسیات۔ انسان کو جس بات کی خبر نہ ہو اس بات پر انسان کی کبھی تجسس اس کا ختم نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، گھر میں آپ اکیلے ہوں، بالکل اکیلے، تو ذرا سی آہٹ ہو تو آپ پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوا۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ بلی ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں گے، یا پہلے ہی آپ کو بتا دیا جائے کہ گھر میں بلی بھی ہے، آپ کو علم ہو تو آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سا کھڑکا دڑکا ہوگا بھی تو آپ سمجھیں گے کہ چلیں وہ بلی ہے، یا گھر میں مرغیاں ہیں، کوئی چیز ہے۔ اور اگر آپ کو نامعلوم ہو کہ گھر میں کوئی کچھ ہے تو ذرا سی آہٹ پہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ انسان کی نفسیات۔ اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کو نہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے تو انسان کے اندر ایک تجسس اٹھتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت تک جب تک اس سوال کا جواب نہ مل جائے انسان کی تشفی نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی نفسیات۔ لہٰذا اسی انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کیف تصبر، تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے، علی اس چیز پر، ما لم تحط بہ خبرا، جس کی اطلاع کے بارے میں تو احاطہ نہ کر سکے، یعنی جس کی خبر کا احاطہ معلوم نہ ہو، آپ کو اطلاع معلوم نہ ہو، پوری بات معلوم نہ ہو، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، تو مجھے انشاءاللہ صابر پائے گا۔ ستجدنی، تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، صابرا، تو مجھے صابر ہی پائے گا، ولا اعصی لک امرا، میں کوشش کروں گا کہ میں تیری کسی بات کی مخالفت نہ کروں، ولا اعصی، نہ نافرمانی کروں، لکا، تیری، امرا، کسی بھی بات میں، یعنی تاکہ میں کچھ علم تم سے حاصل کر سکوں۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، انہوں نے کہا بس ایک ہی شرط ہے، فإن اتبعتنی، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، فلا تسألنی عن شیء، مجھے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، حتی، یہاں تک کہ احدث لک منہ ذکرا، میں خود بتا دوں، خود بیان نہ کر دوں، جب تک میں خود بیان نہ اس کا تذکرہ شروع نہ کر دوں اس وقت تک تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ بات طے ہو گئی۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتیٰ، یہاں تک کہ وہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے، آگے کوئی کشتی آ گئی، حتیٰ راکبا فی السفینہ تھی، دونوں کشتی پہ سوار ہوئے، خرقہا، تو انہوں نے اس کو توڑ دیا، اس کا پھٹا توڑ دیا۔ اس کی تفصیل آتی ہے حدیث میں کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہونے لگے تو کشتی والوں نے ان کو پہچان لیا، عرفوہ، ان کو پہچان لیا۔ اب کس کو پہچان لیا؟ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا،
بہرحال ان کو پہچان لیا. کیا پہچانا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے ہوں پہلے بھی انہوں نے کبھی دیکھا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرفو ہو کے معنوں کے الفاظ کا مطلب صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پہچان لیا کہ یہ کوئی نیک لوگ ہیں، دونوں نیک لوگ ہیں، اور ظاہر ہے حلیے سے ایک نبی ہو اور ایک دوسرا شخص جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ شاید وہ بھی نبی ہیں، دونوں نبی ہوں، یا دوسرا اللہ کے کارکنان میں سے کوئی کارکن ہو، قضاء و قدرت کے کارکنان میں سے کوئی کارکن ہو، جو بھی ہو، تو دونوں کی جو شکل ظاہری ہے دیکھ کر ان کو سمجھ آ گئی کہ کوئی بہت ہی پاک باز لوگ ہیں. لہٰذا انہوں نے ان کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے، مفت میں اپنی کشتی کے اندر سوار کروا لیا، اور ان سے کرایہ بھی نہیں لیا کہ آ جاؤ آپ کشتی میں. تو ایسے نیک لوگوں کو ویسے لوگ پہچان کے، عارفو سے مراد ہوگا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ نیک لوگ ہیں. ان کی جو نجابت تھی، ان کی جو پاکیزگی تھی، وہ ظاہری، ان کے کردار کی پاکیزگی ظاہری نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا جی آجے بیٹھ جائیں. لیکن خرقہ، انہوں نے اس کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا اس میں. کہتے ہیں کلہاڑا پکڑا یا کوئی چیز تھی، اس سے اس کا پہلو والا پھٹا توڑ دیا، اس میں سوراخ کر دیا. اب ظاہر ہے کشتی ڈوبنے سے تو بچ گئی. وہ اگر درمیان والا نیچے والا کرتے تو پھر تو کشتی فوراً ڈوب جاتی. اب سائیڈ والا تھا، کشتی تو نہیں ڈوبی، لیکن بہرحال سے خطرہ تو پیدا ہوا کہ سائیڈ سے بھی پانی آ جائے گا، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ بیچارے جو کشتی والے ہیں، انہوں نے ہمیں کشتی میں بٹھا بھی لیا، کرایہ بھی نہیں لیا، اور بجائے اس کے کہ ہم ان کے احسان مند ہوں اور ان کا کوئی فائدہ کریں، انہوں نے الٹا نقصان کر دیا ہے. اس کا سوراخ کر دیا. ان کی کشتی پہ اچھی بلی کشتی تھی. تو سوال پیدا ہوا تو انہوں نے کر دیا. قال اخرقتها، کیا تو نے سوراخ کر دیا اس میں، لتغرق اہلها، کہ تو چاہتا ہے کہ یہ کشتی والے ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا، یہ بہت ہی خوفناک کام کیا آپ نے. لقد جئت شیئا، تو لایا ہے ایک ایسی چیز کے ساتھ آیا ہے، امرا، جو بہت ہی ہولناک اور ہیبت ناک چیز ہے. امرا کا معنی اہل لغت نے کیا ہے الداہیہ العظیم، انتہائی ہیبت ناک کام. یعنی کیا مطلب کہ بظاہر تو یہ چھوٹا سا سوراخ ہے اور ایک پھٹے کا توڑنا ہے، لیکن یہ پوری کشتی والوں کو غرقاب کر سکتا ہے. یہ اتنا خوفناک اور ہولناک کام آپ نے کر ڈالا. یعنی اس کا جو ایک اخلاقی پہلو ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو اس کا خوفناک پہلو ہے، اس کے نتیجہ ہے کہ ہو سکتا ہے کشتی ڈوب جائے. تو یہ اتنا ہولناک کام آپ نے کیا. یہ سوال پیدا ہوا اور انہوں نے کر دیا. قال الم اقل، انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا، میں نے کہا نہیں تھا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، بندے سے بھول ہو جاتی ہے، میں بھول کے سوال کر بیٹھا ہوں اور بھول کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کریں آپ. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے اوپر کوئی ایسی مشقت نہ ڈالیں. ولا ترہقنی، اور نہ میرے اوپر ڈالیں، کوئی سختی نہ کریں، من امری، میرے اوپر، عسرا مشقت، یعنی میرے اوپر کوئی مشقت نہ ڈالیں آپ. بہت سختی ہے یہ تو کہ میں بول بھی نہ سکوں، ذرا سا سوال میں نے بھول کے کر دیا ہے، تو آپ اس بات پر اتنی سختی میرے اوپر نہ کریں. فانطلقا، پھر چل پڑے. اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فانطلقا، دونوں چل پڑے. فانطلقا حتی اذا رکیبا، یہاں تک کہ دونوں سوار ہوئے. اب یہاں پہ وہ ذکر نہیں ہے کہ پہلے جو خادم کو لے کے چلے تھے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے خادم کے ساتھ چلے تھے جو یوشع بن نون تھے، تو اب وہ کہاں چلے گئے؟ اب یہاں تو یہ دونوں رہ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوشع بن نون کو یا تو واپس بھیج دیا ہوگا کہ آپ واپس چلے جائیں، یا پھر کم از کم جب ملاقات ہو گئی ہے خضر کے ساتھ تو اس ملاقات کے بعد حضرت یوشع بن نون ساتھ نہیں ہے،
وہ وہاں اسی مقام پر رہے ہیں یا وہاں واپس چلے گئے ہیں یا ان کو واپس بھیج دیا، اس کا ذکر قرآن نے کہیں نہیں کیا، اور صحیح حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جو علوم نبوت ہیں وہ اپنی جگہ، اور امور تکوینی کا علم بھی ہر شخص ہر علم کے قابل نہیں ہوتا۔ یوشع بن نون اگرچہ بعد میں ہونے والے نبی تھے اور بعد میں نبی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد، لیکن اس وقت ان کو یہ سارا کچھ بتانا مقصود نہیں تھا، اور نہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے ان کو ساتھ نہیں رکھا۔ حالانکہ یہ 3 تھے، اور 3 میں سے ایک کو الگ کرنا یہ ویسے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقیات سکھائی ہیں اس کے مطابق، تو جب محفل میں تو جو 3 لوگ ہوں ان کے لیے منع ہے کہ کوئی 2 لوگ آپس میں سرگوشی کریں اور تیسرے سے چھپا کے کوئی بات کریں، کیونکہ تیسرے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ میرے خلاف کر رہے ہیں۔ اس سے بہت سارے جو اخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں، اس لیے کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ جب محفل میں تم 3 لوگ ہو، ایک مجلس میں 3 لوگ ہو، تو 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے آئے ہیں، 2 ہی تھے، تیسرے خضر ساتھ ملے، اب 3 تھے، اب 3 کے بعد باقی سارا مکالمہ 2 کا ہے۔ اب دونوں اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں، دونوں ہی گئے ہیں، دونوں کی ساری بات ہے، اب اس کے بعد ان کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصلحت الہی تھی کہ یہ جو علمی گفتگو ہے یہ صرف خضر کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہو، اس لیے حضرت یوشع بن نون کو جو ہے وہ واپس بھیج دیا گیا یا ان کو وہاں پہ روک دیا گیا، اور آگے ان دونوں کا ذکر چلتا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما، کہ ان کو ایک لڑکا ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور مفسرین نے روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ سفر ختم ہوا کشتی کا، پھر کنارے پہ اترے اور اتر کے سمندر کے کنارے جا رہے تھے، تو وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، مختلف بچے کھیل رہے تھے۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ یعنی بچے کھیل رہے تھے، یا لڑکے تھے یا بچے تھے، جوان تھے یا چھوٹے تھے، اس کا ذکر نہیں۔ غلام کسی بھی لڑکے کو کہا جا سکتا ہے، لڑک پن کا، یعنی ٹین ایجر ہو تو بھی وہ لڑکا ہے، اس سے چھوٹا ہو تو بھی وہ لڑکا ہے، بچہ نہیں ہے، وہ صبی ہوتا تو غلام ہے۔ 10 سال سے اوپر، 10 سال سے 20 سال کے درمیان میں کوئی بھی لڑکے کی عمر ہو سکتی ہے۔ بہرحال لڑکا تھا، اس کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ اور کس طرح قتل کیا؟ بعض نے کہا کہ پکڑا اور پکڑ کے لٹایا اور چھری سے ذبح کر دیا، بعض نے کہا کہ نہیں، اس کو پکڑا اور گردن مروڑ دی، بچہ چھوٹا تھا، کوئی بہت بڑا نہیں تھا، اس کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی۔ بہرحال واللہ اعلم، قرآن کہتا ہے اس کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اب ظاہر ہے بچہ قتل ہوتا دیکھ کر آدمی کیسے خاموش رہ سکتا؟ دنیا میں اس سے بڑا حادثہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے اس وقت بھی نہ بولے؟ یہ انسانی احتیاج ہے، لہذا بول پڑے۔ کیوں قتل کیا؟ اس نے کیا گزارا، کیا تمہارا نقصان کیا تھا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلتا، کیا تو نے قتل کر دیا نفسا زکیۃ، ایک بے گناہ کو، پاکیزہ نفس کو؟ کیا مطلب؟ بے گناہ تھا، ویسے پاکیزہ تھا کہ نہیں تھے تو اللہ کو معلوم ہے، ظاہراً اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو نفس زکیہ کہا۔ نفسا زکیۃ، ایک ایسے بے گناہ کو تم نے قتل کر دیا، بغیر نفس، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ قاتل تھا اور آپ نے پکڑ کے قتل کر دیا، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، تم نے انتہائی برا کام کیا ہے، غیر شرعی کام کیا ہے۔ نکرا منکر سے ہے، اور منکر اور معروف جو ہے یہ شریعت کی اصطلاحات ہیں، لہذا اگرچہ مفسرین نے اس کے کئی معنی کیے ہیں نکرا کے، اور کئی اعتبار سے اس کو یعنی غلط کے معنوں میں لیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ چونکہ جس سانچے میں اور جس معیار پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اس معیار پر کسی کو قتل کر دینا شرعی طور پر انتہائی برا گناہ تھا، انتہائی بڑا گناہ تھا، لہذا انہوں نے کہا شیئا نکرا، یہ تو بہت بری بات کی ہے آپ نے، بہت گناہ کی بات کی ہے، برا کام کیا۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا نہیں تھا کہ تو اس سے صبر نہیں ہونا، اب یہ دوسری دفعہ پھر بول پڑے ہو۔ اب اس سے پہلا جو سوال کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس پر جواباً حضرت خضر نے کہا تھا قال الم اقل انک لن تستطیع، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا؟ کیا میں نے کہا نہیں تھا، اس کا معنی یہ بنتا ہے
کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا؟ یہاں دوسرے سوال کے جواب میں کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ لاکا کا اضافہ ہے، لاکا کا مطلب تجھ سے نہیں کہا تھا، تو گویا زیادہ سختی کے الفاظ ہیں۔ امام شوکانی لکھتے ہیں اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے سختی کی کہ یار تو عجیب آدمی ہے، تجھے میں نے کہا نہیں تھا، جیسے پہلے کہا تھا کہ میں نے کہا نہیں تھا، اب کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا، تو اس طرح گویا اس کے اندر زیادہ سختی ہے۔ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ، تو یہ تم نے دوسری دفعہ پھر گڑبڑ کر دی ہے۔ قال، اب ظاہر اس پر احساس ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہ میں پہلے سے جو ہے وہ 2 دفعہ وعدہ خلافی کر چکا ہوں، بول چکا ہوں درمیان میں، تو اب ان کو احساس ہوا، تو اب انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں تجھے اس کے بعد کوئی سوال کروں نا، ان سألتک، اگر میں سوال کروں عن شیء، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اب کے بعد، اس سوال کے بعد، فلا تصاحبنی، پھر تو اپنے ساتھ مجھے نہ رکھنا، یعنی خود ہی کہہ دیا کہ کیونکہ شروع میں بات ہوئی تھی اور اب 2 دفعہ اس کی وعدہ خلافی ہو چکی تھی، تو اب خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ میرے اوپر اتنی سختی کر رہے ہیں، تو اب کے بعد اگر میں نے کوئی سوال کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کو یقیناً جو ہے میری طرف سے پورا عذر مل گیا ہے، یعنی جو عذر شرعی ہے، میں نے 2 دفعہ تو کر چکا ہوں، اب اگر میں تیسری دفعہ پھر یہ وعدہ خلافی کروں تو آپ کے پاس پورا عذر میری جانب سے آپ کو مل گیا، اور آپ معذور ہیں، اور آپ مجھے بالکل اس اعتبار سے حق بجانب ہوں گے کہ مجھے آپ ساتھ نہ رکھیں۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، کہ جب وہ دونوں ایک بستی کے پاس پہنچے، استطعما، تو انہوں نے کھانا مانگا، ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا، اس بستی والوں سے، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی کھانا شانا نہیں دینا، چلو نکلو، ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی بڑی بدبختوں کی بستی ہوگی، حالانکہ مہمان نوازی انسانی سرشت میں بھی ہے، اور اسلام بھی ظاہر ہے انسانی معیار کے مطابق ہے، فطرت انسانی کے مطابق ہے، لہذا اسلام نے بھی اس بات کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو بھی کوئی شخص آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اس کو تو چاہیے اپنے مہمان کی بہت تکریم کرے، عزت کرے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کھانا مانگنے پر بھی جواب دیا بھی ہم نے کچھ نہیں دینا، نکلو یہاں سے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، وہاں ایک دیوار دیکھی انہوں نے دونوں نے، یرید ان ينقض، بالکل گرنے والی تھی، دیوار تھی اور گرنے والی تھی، فَأَقَامَهُ، وہ دیوار انہوں نے ٹھیک کر کے بنا دی، دوبارہ کھڑی کر دی۔ اب دوبارہ کھڑی کر دی سے ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اس کو گرا کے اس کے اوپر اس کو دوبارہ اینٹیں رکھ کے جیسے باقاعدہ تعمیر کرتے ہیں، دیوار تعمیر کی ہوگی، فاقامہ، تو اس کو تعمیر کر دیا ہوگا، لیکن اقامہ کا معنی سیدھا کر دینا ہوتا ہے، اور اس کی تشریح آتی ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ گرائیں، اگر وہ تعمیر کریں ایک ایک اینٹ رکھ کے، تو اس کے لیے تو اس کو پہلے گرانا ضروری ہے، تخریب ضروری ہے۔ اگر ٹیڑھی دیوار ہو تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کوئی اور طریقہ تو نہیں اختیار کر سکتے، دوبارہ تعمیر ہی ہے، دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ گرانا ضروری تھا، لیکن گرایا نہیں ہے، سیدھا کیا ہے، فاقامہ، اس کو سیدھا کیا۔ تو وہ کیسے کیا ہے، اس کی ایک تشریح تو اگرچہ مفسرین نے کی ہے کہ انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا اس کو، اس کی تفصیلات سے قطع نظر کہ گرایا تھا کہ نہیں گرایا تھا، لیکن دوسری بات جو جس کی تائید بخاری شریف کی حدیث سے ہوتی ہے وہ زیادہ درست محسوس ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ، حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اس کو یوں چھوا اور وہ سیدھی ہو گئی، یعنی معجزانہ طور پر سیدھی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے باقاعدہ تعمیر کیا، گرنے والی تھی، حضرت خضر نے ان کو یوں ہاتھ لگایا اور وہ جو ہے وہ سیدھی ہو کے کھڑی ہو گئی۔ اور قرآن کے الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں کہ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، ٹوٹنے والی تھی، گرنے والی تھی، اور اس فَأَقَامَ، اس کو سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اب دیکھیں بھوک بھی لگی تھی، تھکے ہوئے بھی تھے،
اور اس تھکان اور بھوک کے عالم میں جب کہ بستی والوں نے ان کو ان کی ضیافت کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو اس وقت یہ حق بجانب تھا کہ وہاں سے ان سے کچھ اجرت لے لیتے کہ ہم نے تمہاری دیوار ٹھیک کی ہے تو ہمیں کچھ اجرت دے دیں۔ تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا نقطہ ان کے ذہن میں آیا۔ پہلے سوال ذہن سے بندے کے نکل جاتے ہیں، سچویشن چینج ہو جائے نا تو بندے سے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جس کے اندر علم کی آزمائش اور ابتلاء بھی ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پورے جو سورہ کہف کے مضمون کو اگر ملحوظ رکھیں، اس میں علم کی آزمائش بھی ہے، اس میں ایمان اور مادیت کی آزمائش میں چیزوں کے نامعلوم ہونے کی اور ان کی حقیقت کا علم بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر چیزیں معلوم نہ ہو اور کنفیوز کر رہی ہوں تو اس سے کنفیوز نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اس کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، یہ تسلی بھی اس کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے اسباق اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے اندر انسانی نفسیات کا بڑا شاندار بیان موجود ہے کہ انسان بشر چاہے نبی ہو، اس کے اندر انسانی احتیاج ویسی کی ویسی رہتی، تھوڑی سی سچویشن تبدیل ہوتی ہے اور ظاہر جس کا پتہ نہیں ہوتا اس پر انسان ضرور بول پڑتا، اور پہلے وعدہ کیا بھی ہو، تھوڑی سی سچویشن چینج ہوئی، اب ظاہر یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک آبزرویشن تھی، ایک ریزرویشن تھی جو شو کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اجرت لے لیں۔ یہ ان کے کسی کام پر سوال نہیں تھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، جو کہ پہلے دونوں نیچر جو تھی وہ سوال کی تھی، کیوں آپ نے سوراخ کیا کشتی میں، کیوں بچے کو قتل کیا، اس پر یہ تھا۔ اب اس پر اعتراض نہیں تھا، اب تو یہ تھا کہ ہم ان سے مانگ لیں، ایک عمل کی نشاندہی تھی، لیکن دراصل یہ اس باہمی کانٹیکٹ کے خلاف تھا کہ تم نے کوئی سوال کسی چیز کا نہیں کرنا، نہ کسی چیز کے مانگنے کے لیے، نہ کسی چیز کے کرنے کے لیے، نہ کسی چیز پر اعتراض کرنے کے لیے، کوئی بات نہیں کرنی، لیکن انہوں نے بات کر دی، بول پڑے، تو اس کا جو ہے وہ اجر نہ لے لیں، اس کی کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ چاہیں تو ہم اس کا اجر لے لیں، اس کی اجرت لے لیں۔ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، چونکہ بات پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی آ چکی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے کہا هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، یہ میرے اور آپ کے درمیان یہاں پہ آج جدائی ہو گئی۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، جس چیز پر آپ صبر نہیں کر سکے میں اس کی تفصیل، تعویل اور حقیقت البتہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے حقیقت، اور وہ میں اس کی حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا تھی، اور باقی جو اب اس کے بعد ہماری مصاحبت، ہمارا ساتھ باقی جاری نہیں رہ سکتا۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی اگلے اتوار یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والله